سنت خلفائے راشدین اور صحابہ کرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں جو سب کی سب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیں۔ قرآن کریم میں سورۃ لیل کی آیت نمبر 17 تا 21 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کو یوں بیان کیا گیا ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ترجمہ: آگ سے بچے گا وہ متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت فرمانے پر کہ گھر میں کیا چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی ان کی رضا کو۔ وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن بھی پرانے کپڑے کا پہنایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زکوٰۃ کے بارے میں فرمان ہے: 100 درہم میں سے 2.5 درہم بخیلوں اور دنیا داروں کی زکوٰۃ ہے، اور صدیقوں کی زکوٰۃ تمام مال صدقہ کر دینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے: صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور باادب ہو کر پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ طلب فرمایا تو گھر کا آدھا مال حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ دوران خلافت صرف ایک جوڑا کپڑے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ حضرت عمر فاروق ایک قمیص اور ایک تہمد پہنے ہوئے تھے۔ تہمد کا یہ عالم تھا کہ پنڈلیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو امیر المومنین فرمانے لگے: اس کا ذمہ دار یہ واحد جوڑا ہے جسے میں دھو کر ڈالتا ہوں تو سوکھنے میں دیر لگاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 31 پیوند چمڑے کے اور 1 پیوند کپڑے کا دیکھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ ہستیاں تھیں جن پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک ہو، مدینہ کا قحط ہو، مسجد نبوی کی زمین کی خریداری ہو، مدینہ میں میٹھے پانی کے کنویں کی خریداری ہو، یا ازواج مطہرات کے حج کے اخراجات ہوں، حضرت عثمان غنی نے ہمیشہ اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ غرض یہ کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور شہادت کے دن آپ کی ملکیت صرف ایک اونٹنی تھی جو آپ نے سفر حج کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کے گھرانہ کو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا، اگر مال آیا بھی تو تقسیم ہونے تک چین نہ لیا۔ آپ کا قول ہے: فما وجبت علیہ زکوٰۃ مالی وحل تجب الزکوٰۃ علی جوادی۔ ترجمہ: مجھ پر کبھی بھی مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، کیا سخی پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی حالت تھی کہ ان پر کبھی زکوٰۃ شرعی واجب ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ حقیقی کی ادائیگی کی وجہ سے صاحب نصاب ہی نہیں ہوتے تھے۔ زکوٰۃ حقیقی اور فقراء۔ در منصور میں ہے، مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازیں 2 ہیں، ایک فرض ایک نفل۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی 2 طرح کی ہے، ایک فرض ایک نفل، اور قرآن پاک میں دونوں مذکور ہیں۔ احیاء العلوم میں درج ہے، ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا: عوام کے لیے 200 درہم میں سے 5 درہم یعنی 40واں حصہ شریعت کا حکم ہے، لیکن ہم لوگوں پر سارا مال صدقہ کر دینا واجب ہے۔
کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی نعمت جو کہ زکوٰۃ ہے اولیاء اللہ کے نزدیک محمود اور بہتر بات نہیں ہے، کیونکہ بخل مردوں کے لیے یعنی طالبان مولا کے لیے منع ہے۔ جو کوئی شخص 200 درہم کو اپنے قبضے میں رکھے اور 1 سال مکمل انہیں اپنے تصرف میں پابند کرے اور پھر پورے سال کے بعد 5 درہم زکوٰۃ نکال دے تو صوفیہ کرام کے نزدیک یہ مقام بخل ہے، جبکہ سخی اور کریم احباب کا کام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور ان کی عادت مبارکہ سخاوت کرنے کی ہوتی ہے، پس ان پر زکوٰۃ کہاں واجب ہوتی ہے؟ کشف المحجوب میں بیان کیا گیا ہے کہ علماء ظاہر میں سے ایک نے آزمائش کے طور پر حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے زکوٰۃ کے متعلق دریافت کیا کہ کتنی ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جب بخل موجود ہو اور مال حاصل ہو تو ہر 200 درہم میں سے 5 درہم اور ہر 20 دینار میں سے نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا تمہارا مذہب ہے، لیکن میرا مذہب یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ملکیت میں نہیں ہونی چاہیے تاکہ زکوٰۃ کے مشغلے سے چھٹکارا ملا رہے۔ اس نے کہا، اس مسئلہ میں آپ کا امام کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو کچھ ان کے پاس تھا راہ خدا میں دے دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما خلفت بعیالی کا، یعنی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ شریعت، زکوٰۃ طریقت اور زکوٰۃ حقیقت کے بارے میں سر الاسرار میں فرماتے ہیں، زکوٰۃ شریعت یہ ہے کہ دنیا میں جو مال کمائے تو مقررہ نصاب میں سے ہر سال معینہ وقت پر مصارف زکوٰۃ کو عطا کرے، یعنی زکوٰۃ کے مستحقین افراد جو ہیں۔ اور زکوٰۃ طریقت یہ ہے کہ آخرت کی کمائی یعنی نیک اعمال سے فقراء دین اور مساکین اخروی کو عطا کرے، اور اس زکوٰۃ کو قرآن میں صدقہ کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ یہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اس صدقہ کو قبول کر لینا ہے، اور یہ زکوٰۃ دائمی ہے، اور زکوٰۃ طریقت سے مراد ایصال ثواب ہے۔ پس جب انسان اللہ کی رضا کے لیے آخرت کی کمائی یعنی نیک اعمال میں سے گناہ گاروں کو ثواب بخش دیتا ہے تو اللہ اس کے وہ سب گناہ جو اس نے صدقہ، نماز، روزہ، حج، تسبیح، تحلیل، تلاوت قرآن اور سخاوت اور دیگر نیک اعمال کی ادائیگی میں کیے تھے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کی اپنی نیکیوں میں سے اس کی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بچتا، پس وہ مفلس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سخاوت اور مفلسی کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المفلس فی امان اللہ تعالیٰ فی الدارین۔ ترجمہ، مفلس دونوں جہان میں اللہ کی امان میں ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، الہی ما کان نصیبی من الدنیا فآتیہ للکافرین وما کان نصیبی من العقبہ فآتیہ للمؤمنین فلا ارید من الدنیا الا ذکرک ولا من العقبہ الا رؤیتک۔ ترجمہ، الہی دنیا میں جو کچھ میرے نصیب میں ہے وہ کافروں کو عطا کر دے، اور جو کچھ آخرت میں میرے نصیب میں ہے وہ مومنین کو عطا کر دے، کیونکہ میں دنیا میں تیرے ذکر اور آخرت میں تیرے دیدار کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ پس بندہ وہ ہے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کی راہ میں دے دے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کے بدلہ میں اس جیسی 10 نیکیاں عطا کرے گا، جیسا کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ترجمہ، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور اس زکوٰۃ کا مقصد بھی یہ ہے کہ قلب کو نفسانی صفات سے پاک کیا جائے، جیسا کہ سورۃ الشمس آیت نمبر 9 میں فرمانے حق تعالیٰ ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پائی انہوں نے جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ ترجمہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس دینے کو مزید بڑھا دے۔ اس دائرہ میں قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور نیکیوں میں سے بغیر منت کے محض رب تعالیٰ کی شفقت کے لیے اس کی مخلوق پر احسان کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا۔ ترجمہ، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور عزا دے کر باطل نہ کر لیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اس خرچ کے بدلے میں دنیا نہ طلب کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تم محبوب رکھتے ہو۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ حقیقی کے اسرار بیان کرتے ہوئے کیمیا سعادت میں فرماتے ہیں، واضح ہو کہ نماز کی طرح زکوٰۃ کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کی روح اور حقیقت سے بے خبر ہے، اس کی زکوٰۃ بھی بے روح ہوگی۔ زکوٰۃ کے اسرار 3 ہیں۔ اول یہ کہ خلق کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر مامور کیا گیا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اس بات کا مدعی نہ ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے محبوب، اے نبی، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہارے وہ کاروبار جن کے کمزور ہو جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اور گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں مجاہدہ اور ریاضت سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ یعنی اپنا عذاب تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی وہ اس پر عمل پیرا بھی ہے، لہٰذا اس کی اس دعویٰ کے ثبوت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تاکہ ہر کوئی اپنے بے حاصل دعویٰ پر مغرور و نازاں نہ ہو بیٹھے۔ مال و دولت چونکہ آدمی کے محبوبوں میں سے ایک محبوب ہے، لہٰذا آدمی کو اس کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے، اگر تو اپنے دعوی محبت میں سچا ہے تو آ اور اللہ کی دوستی کی راہ میں اس ایک محبوب کو ہی قربان کر کے تو دکھا۔ بس جو لوگ اس راز سے آگاہ ہو گئے وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ صدیقوں کا ہے کہ جو کچھ پاس تھا قربان کر دیا اور کہا کہ نصاب کے مطابق 200 درہم میں سے صرف 5 درہم دینا تو بخیلوں کا کام ہے، ہم پر تو یہی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی پر وہ سب کچھ قربان کر دیں جو پاس ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ سارا مال و اسباب اٹھا لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو کہا اللہ اور اس کا رسول۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے آدھا مال دیا، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لائے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو کہا اتنا ہی جتنا یہاں لایا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے درجوں میں بھی وہی فرق ہے جو تمہارے کلمات میں ہے۔ اس دوسرے گروہ میں وہ لوگ آتے ہیں جو بیک وقت سب کچھ خرچ نہیں کرتے، نہ ہی اس کی طاقت ان میں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ خیال رکھتے ہیں اور فقراء کی حاجت روائی کے منتظر رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے خیرات کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو درویشوں کے برابر تصور کرتے ہیں۔ وہ صرف زکوٰۃ دینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ جو درویش بھی ان کے ہاں چلا آئے اسے اپنے بال بچوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن میں اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہوتی کہ نصاب کے مطابق اپنے مال میں سے
مقرر شدہ زکوٰۃ دے دیں۔ وہ صرف زکوٰۃ کے فریضہ کی ادائیگی پر ہی اکتفا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے حکم کو خوشی خوشی بلا تخیر بجا لاتے ہیں اور درویشوں پر کسی طرح کا احسان نہیں دھرتے، اگرچہ زکوٰۃ دینے والوں کا یہ آخری یعنی کم ترین درجہ ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے لیکن اس کا دل 200 درہم میں سے 5 درہم بھی راہ خدا میں دینے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور محبت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ محبت الہی سے بالکل محروم ہے۔ ویسے جو شخص نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا، اس کی تو دوستی بھی بہت ضعیف ہے اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں وہ سب سے بخیل دوست ہے۔ زکوٰۃ کے اسرار میں سے دوسرا بھید دل کو بخل کی نجاست سے پاک کرنا ہے، کیونکہ دل میں بخل کا ہونا ایک نجاست ہے جو اسے قرب حق تعالیٰ کے لائق نہیں رہنے دیتی۔ دل اس وقت تک بخل کی نجاست سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مال راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، چنانچہ زکوٰۃ بخل کی نجاست کو ایسے دور کر دیتی ہے جیسے کہ پانی ظاہری نجاست کو دھو ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر حرام ہے، کیونکہ ان کے مراتب کو لوگوں کے مال کی میل سے محفوظ رکھنا لازمی ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا بھید یہ ہے کہ اس سے شکر نعمت بجا لانا سیکھا جائے، چونکہ مال بھی ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کے حق میں دنیا اور آخرت کی راحت کا باعث ہے۔ اس لیے جس طرح نماز، روزہ اور حج کی ادائیگی گویا جسم کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اسی طرح زکوٰۃ وہ شکر ہے جو نعمت مال پر ادا کیا جاتا ہے، تاکہ جب کوئی مومن اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز پائے اور اپنے جیسے کسی دوسرے مومن کو خستہ حال میں دیکھے تو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ کہے وہ بھی میری ہی طرح اللہ کا بندہ ہے۔ پس شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے مجھے بے نیاز کر دیا اور اس کو میرا محتاج بنا دیا۔ کیوں نہ میں اس سے نیک سلوک کروں کہ ممکن ہے کہ یہ میری آزمائش ہی ہو۔ اگر میں اس میں پورا نہ اتروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس جیسا بنا دیا جائے اور اسے میری طرح بنا دیا جائے۔ ہر کسی پہ لازم ہے کہ زکوٰۃ کے ان اسرار کو جانے اور پہچانے تاکہ اس کی عبادت صورت بے روح بن کر نہ رہ جائے۔ اسرار حقیقی جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک مکتوب ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خاص گفتگو درج فرمائی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عبادات کے احکام کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کے متعلق فرماتے ہیں، اے عمر سنو، ازروع شریعت 200 دینار میں سے 500 دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اہل طریقت کے نزدیک 200 دینار میں سے 5 اپنے پاس رکھنے چاہیے، باقی سب کے سب زکوٰۃ کی مد میں صرف کر دینے لازم ہے۔ لیکن یاد رہے زکوٰۃ آزاد پر فرض ہے، غلام پر فرض نہیں ہے۔ جب تک بندہ بندگی نفس سے نجات نہ پائے اس وقت تک آزادوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جب آزاد ہی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ حقیقی کیوں کر فرض ہو سکتی ہے؟ بندہ نفس کو سب سے پہلے بندگی نفس سے آزادی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ زکوٰۃ حقیقی ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ نیز زکوٰۃ عاقل اور بالغ پر فرض ہے، دیوانہ و نابالغ پر فرض نہیں۔ پس جس شخص پر غفلت اور نفسانیت کا دیو سوار ہو اور وہ ہمتاً نفس و شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہو، عارفان الہی کے نزدیک وہ کالعدم سمجھا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ حقیقی کیوں کر فرض ہو سکتی ہے؟ پس سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ بندہ نفس کی بے شعوری سے نجات حاصل کر لے تاکہ وہ معرفت الہی کی آزادی اور عقل سے سرفراز ہو کر حقیقی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل بن جائے۔ زکوٰۃ ظاہری جو شرعاً مال دنیاوی پر فرض ہوتی ہے، اس میں محض یہ حکمت ہے کہ امیر لوگ زکوٰۃ کے بہانے سے غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکیں اور غربا اپنے خورد و نوش کا انتظام سہولت اور آسانی سے کر سکیں۔ اے عمر، گنج حقیقی کی بجز عارفان الہی کے کسی کو خبر نہیں ہے۔ گنج حقیقی دراصل سر ربوبیت ہے اور عارفین کے دل اس سر ربوبیت کے گنجینے ہوتے ہیں۔ ان غربا یعنی فقراء کاملین پر فرض ہے
کہ وہ اپنے گنجینہ حقیقی میں سے اسرار الہی کی زکوٰۃ گمراہوں اور نادانوں کو عطا فرما دیں اور گم گشتگان بادیہ ضلالت کی رہنمائی فرما دیں، کیونکہ مستحق کو اس کا حق دینا عین زکوٰۃ ہے۔